बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप इस कहानी की 11वीं केस मुलाहिज़ा करेंगे। इसकी तमाम जिम्मेदारियां तुम पर होंगी। इस तरह तुम घर पर रहोगे, मेरी तरह शहर शहर भटकने से बच जाओगे। आप फिक्र ही ना करें, मैं सुबह से शाम तक दुकान पर बैठ सकता हूँ। वो इस तरह बोल रहा था जैसे मैं सचमुच दुकान खोलना चाहता हूँ, जबकि मेरा जहन कहीं और था। मैं अबू मियाँ के बारे में सोच रहा था। वो पिट कर गया था, अब वो फिर हमला ज़रूर करेगा। इसका मुकाबला किया जाए या अपने काम से काम रखते हुए इस शहर से निकला जाए, क्योंकि इतनी मार धाड़ के बाद यहाँ की पुलिस का चौकन्ना होना ज़रूरी था। मैं अभी किसी फैसले पर पहुँच भी नहीं पाया था कि इकबाल की आवाज़ ने चौंका दिया। वो सरगोशी में कह रहा था, भाई ये रेखा क्या चीज़ है, आप पर ऐसे दावा दिखा रही है जैसे वाकई आपकी बीवी है। मैं खुद परेशान हूँ यार, जान छोड़ने पर तैयार ही नहीं। हमें सरगोशी में बातें करते देखकर आदिल ने समझा कि शायद हम इसकी वजह से धीमी आवाज में बातें कर रहे हैं। वो फौरन उठकर कमरे में चला गया। ये मिली कहाँ? इसके आगे पीछे कोई नहीं है क्या? यही तो परेशानी है, अब इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। तब तो ये एक गंभीर मसला है। क्या इसे भी साथ लेकर जाइएगा? इसने हैरत रफा करना चाहिए। ऐसा कोई इरादा तो नहीं है, मगर क्या करूं, अब तक धक्का दे चुका होता, मगर ये सोचकर सब्र कर लेता हूँ कि इस बड़ी दुनिया में इसका कोई नहीं है। अब मैं हूं ना, इसे मुझे दे दें, मैं बड़े आराम से रखूंगा। इकबाल ने हंसते हुए कहा, वाह मियाँ वाह, यहाँ जान के लाले पड़े हैं। किसी भी वक्त यहाँ की इंटेलिजेंस हम पर हाथ डाल सकती है और तुम्हें मस्करी सूझ रही है। दुनिया 2 दिन की है, सोचने से क्या हासिल भाई। जब यहाँ से दाना पानी उठेगा हम अपने वतन पहुँच जाएंगे, और अगर इससे पहले कुछ हो गया तो। अभी मैंने इतना ही कहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। इसे दस्तक नहीं धड़धड़ाना कहेंगे। किसी ने जोर जोर से दरवाजा थपथपाया था। दस्तक के अंदाज पर सब चौंक गए थे। औरतों के चेहरे फक पड़ गए थे। शायद अबू मियाँ आ गया है। मेरे ख्याल में सब ने यही सोचा होगा। मैं अपनी जगह से उठा और गुरबाबाद चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन? मैंने पूछा। बाहर से आवाज आई, हम हैं, हीरो गुलफाम भाई ने भेजा है। जवाब सुनकर सबके तने हुए असाब नॉर्मल हो गए। खुद मैंने भी राहत की सांस ली और बुलंद आवाज में कहा, अंदर आ जाओ। अंदर आने वाला 20-22 साल का जवान था। इसने 4 खाने की तोहमत और बनियान पहन रखी थी, दुबला पतला गोरी रंगत वाला। इसने दाखिल होते ही सलाम किया, फिर बोला, आपको गुलफाम भाई ने बुलाया है, अभी और इसी वक्त। इसके अंदाज में उजलत थी, चेहरे पर भी घबराहट थी। जरूर कोई खास बात है। मैंने सोचा और जाने के लिए उठा। फिर जहन में आया कि मैंने तो इसे इससे पहले कभी नहीं देखा। फिर इसने मुझे पहचान कैसे लिया? अपनी तशनगी मिटाने के लिए मैंने पूछा तो वो बोला, भाई ने आपका हुलिया बता दिया था, इसलिए पहचाना। ये कोई अचंभे की बात तो थी नहीं, इसलिए जाने के लिए खड़ा हो गया मैं। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, इसने कहा, ना ना ना, इधर से नहीं, इस दरवाजे से चलना है। इसने गंदी गली वाले दरवाजे की तरफ उंगली से इशारा किया। हैरत तो हुई थी, मगर मैंने सोचा कि हो सकता है किसी खास वजह से वो मुझे लोगों की नजरों से बचाना चाहता हो, इसलिए मैं इधर ही बढ़ने लगा। गंदी गली में पहुंचकर इसने कहा, आपको गली के नुक्कड़ पर एक जीप मिलेगी, इस पर सवार हो जाइएगा। मैं सीधे रास्ते से आ जाऊंगा ताकि लोग यही समझें कि मैं अकेला हूँ। कहकर वो वापस घर में चला गया और मैं गली के आखिरी सिरे की तरफ बढ़ने लगा। गली के आखिरी सिरे पर जीप खड़ी थी। मैं इस पर सवार हो गया। जैसे ही मैं सीट पर बैठा, ड्राइवर ने जीप आगे बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद मोड़ था। मोड़ मुड़ते ही इसने जीप रोक दी। जीप के रुकते ही शेरू अंदर आया। इसके साथ एक बुर्कापोश औरत थी जो मेरे बराबर में आके बैठ गई। जीप फिर बढ़ने लगी। मैं हैरान था कि जीप में शेरू क्यों आया है। सुबह ही तो शेरू ने कहा था, मुझे इन लोगों से नफरत है जो जराइम पेशा होते हैं, खासकर इनसे जो मुसलमान होकर भी गुंडागर्दी करते हैं। फिर ये गुलफाम के पास क्या करने जा रहा है? अभी मैं इसी मसले पर गौर कर रहा था कि शेरू ने कहा, ये जीप मैंने भेजी थी, वो आदमी भी मेरा था। मुझे हैरत का झटका लगा, इसने ऐसा पुरस्कार अंदाज क्यों इख्तियार किया? हैरत को रफा करने के लिए मैंने पूछा, क्यों? अगर सीधे सीधे बुलाते तो क्या मैं नहीं आता? आते तो जरूर, मगर मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अगर थोड़ी देर और वहां रुकते तो आज़ादी सल्ब हो चुकी होती तुम्हारी। पहेलियां ना बुझवाओ, साफ साफ बोलो, ऐसी कौन सी क़यामत टूटी है जो तुम पुरस्कार अंदाज में बातें कर रहे हो? हराम के खाने वाले हर जगह हैं। रिश्वत देकर कोई भी काम लिया जा सकता है। रिश्वत के बल पर तुम्हारे पीछे पुलिस लगा दी गई है। विक्टर ने पुलिस की मदद ली है। आज पुलिस वाले छापा मारने आ रहे हैं। शेरू के इंकशाफ ने हैरत का एक और झटका दिया। मैंने पूछा, ये खबर तुम तक कैसे पहुंची? भाई मियाँ, मैं कलकत्ता में रहता हूँ, किसी जंगल बियाबान में नहीं। मैं कारोबार से ज्यादा दोस्तियाँ बनाने पर तवज्जो देता हूँ।
اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایسی باتیں بھی مجھ تک پہنچ جاتی ہیں جو کانفیڈینشنل ہوتی ہیں۔ محکمہ پولیس میں میرے کئی رفقا ہیں، یہاں بھارت میں بھی کسی بھی محکمے میں مسلمان ہوں وہ تعصب کا شکار رہتے ہیں، اس لیے ان میں اسلامی اخوت آ جاتی ہے۔ مسلمانوں پر زد آتے دیکھ کر وہ اسے بچانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ یہ بات بھی ایک ایسے ہی مسلمان افسر نے مجھے بتائی ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو راجہ بازار میرے لیے مخدوش ہو چکا ہے، میں نے جواباً کہا، اسی لیے تو میں تمہیں یہاں سے نکال رہا ہوں، میں تمہیں بج بج لے جا رہا ہوں۔ وہ علاقہ مضافاتی ہے، پھر وہاں مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ ہے، وہاں آرام سے رہنا۔ 1-1.5 ہفتے بعد میں چکر لگاؤں گا۔ اگر یہ خبر صحیح ہے تو مجھے نہ پا کر تمہیں اور عادل کو تو پولیس تنگ کرے گی۔ میری تو خیر ہے، ہاں عادل کو کچھ پریشانی ہوگی، میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ وہاں ریکھا ہوگی، اسے تو پولیس چھوڑے گی نہیں، بیچاری مفت میں ماری گئی۔ میں حلوہ نہیں ہوں کہ جس نے چاہا منہ میں رکھ لیا۔ ریکھا کی آواز سن کر میں نے چونک کر دیکھا، برقعے کا نقاب الٹا ہوا تھا۔ اسے اپنے برابر بیٹھا دیکھ کر میں نے سر پیٹ لیا، واقعی وہ میرے لیے مصیبت بن گئی تھی۔ لگتا ہے ان محترمہ کا دماغ بھی خوب چلتا ہے۔ جیسے ہی آپ گلی میں نکلے یہ عادل کی بیوی کا برقع پہن کر خبر دینے والے لڑکے کے پیچھے لگ گئی۔ میں نے ایک نظر انہیں دیکھا تھا اس لیے پہچان گیا اور جیپ میں بٹھا لیا۔ شیرو نے کہا، اتنی آسانی سے تمہارا پیچھا بھی نہیں چھوڑوں گی میں۔ اس نے میرے گلے میں بازو ڈال کر جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ تمیز سے، میں نے سخت لہجے میں کہا اور الگ کھسک گیا۔ مگر تمہیں اس لڑکے پر شک کیسے ہوا کہ وہ گلفام کا آدمی نہیں ہے؟ سیدھی سی بات ہے، ابھی گلفام گیا ہے، پھر اس نے کیوں بلایا؟ اس لیے میں نے تحقیق کی تھی۔ پھر اس نے رک کر سلسلہ کلام جوڑا۔ ویسے جمائدہ، آپ میں اتنے گن ہیں، اتنی خوبیاں ہیں، ہمیں تو پہلے پتہ نہیں تھا۔ آپ نے کس انوکھے انداز میں 3 مسلح افراد کو چت کر دیا، آپ تو بہت بہادر ہیں۔ میں جواب دیتا کہ شیرو نے کہا، اسی لیے تو پولیس انہیں گرفتار کرنے دوڑ پڑی ہے۔ پھر میری طرف دیکھ کر داہنی آنکھ دبا کر بولا، میں نے انہیں بتا دیا ہے کہ وکٹر نے پولیس میں رپورٹ لکھا دی ہے۔ جمائدہ، مجھے یقین ہے اگر پولیس والے بھی پہنچ جاتے تو تم ان کے بھی ہاتھ پیر توڑ بھیجتے۔ ریکھا نے میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تھپتھپا کر کہا، اس ہاتھ میں بہت قوت ہے، پولیس والے پکڑ لیتے تو سیدھے پھانسی پر چڑھا دیتے۔ ابو میاں کا ایک ساتھی مر چکا ہے، اس کی موت تھی، وہ مر گیا، اس میں آپ کا کیا قصور؟ قانون تمہاری طرح عقل سے پیدل نہیں ہے ریکھا، وہ قتل کو قتل کہتا ہے اور قتل کی سزا پھانسی ہے۔ جیپ کا ڈرائیور ہر جانب سے لا تعلق بنا جیپ کو بھگائے لے جا رہا تھا۔ سڑک کے اطراف کی عمارتوں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ ہم شہر سے باہر آ چکے ہیں۔ بڑی بڑی عمارتوں کے بجائے چھوٹے چھوٹے مکانات نظر آ رہے تھے۔ بج بج میں میرا ایک دوست بے خود ہے، شاعری کرتا ہے، آپ اسے میرا کارڈ دے دینا، وہ اپنے ہاں ٹھہرا لے گا، کہہ کر شیرو نے جیب سے اپنا کارڈ نکالا اور اس کی پشت پر کچھ لکھنے لگا۔ پھر اس نے وہ کارڈ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے اس کارڈ کو پینٹ کی پچھلی جیب میں رکھ لیا۔ نام سے ہی شاعر لگ رہا ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا، دل کا بہت اچھا ہے، بہت معصوم ہے، اس کے ساتھ وقت گزارو گے تو تمہیں اچھا لگے گا۔ ایک بات تو بتاؤ، یہ بات سمجھ نہیں پایا ہوں کہ وکٹر ایک گنڈا ہے، اس کے اشارے پر پولیس کیوں بھاگی آ رہی ہے؟ ایسا تو صرف فلموں میں ہوتا ہے، فلمیں بھی حقیقی زندگی کا عکس ہوتی ہیں جناب۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم مسلمان ہو، یہاں قدم قدم پر اسلام دشمن ہے، ان کے لیے ہمارا وجود ایسا ہے جیسے کوکین کی گولی، ان کا بس نہیں چلتا، ورنہ وہ ایک دن میں ہمیں حرف غلط کی طرح مٹا دیتے۔ شیرو کے اندر کا جذبہ بول رہا تھا، جب بھی اپنی سرزمین پر پہنچنا، وہاں والوں سے کہنا، آپ لوگ دارالامان میں ہیں، کبھی ہمارے بارے میں سوچنا، ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں، کس کرب میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے کشمیر سے کنیا کماری تک دارالحراب بنا ہوا ہے، اس لیے اپنی سرزمین کی حفاظت کرو، کہیں کوئی میر جعفر و میر صادق پھر شیخ مجیب الرحمان نہ بن جائے۔ اس لیے اخوت و اتحاد کا پیغام گھر گھر عام کرو، تاکہ وہ ملک اسلام کا قلعہ ثابت ہو اور ہمارے دشمن اس قلعے کے خوف سے ہم لوگوں پر ظلم کرنے سے باز رہیں۔ اس کی بات پر ریکھا نے چونک کر اسے دیکھا۔ ریکھا کی اس حرکت نے مجھے ہوشیار کر دیا اور میں نے شیرو کو کوہنی ماری۔ شیرو نے بھی ریکھا کے چونکنے کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، علی پور نزدیک ہے، یہاں سے تمہیں بج بج کے لیے گاڑی مل جائے گی، تم مجھے فون مت کرنا، میں اپنے دوست کو فون کر کے تمہاری خیریت لے لوں گا۔ ابھی ہم علی پور میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ بری طرح چونک گئے۔ کافی آگے پولیس نے بیریئر لگا رکھا تھا اور گاڑیوں کی قطاریں کھڑی تھیں، وہ گاڑیوں کی تلاشی لے رہے تھے۔ اتنی دور سے ہم نے اسی لیے دیکھ لیا تھا کہ سڑک گھومتی ہوئی جا رہی تھی، آگے ایک موڑ تھا، اس موڑ سے مڑ کر ہم نے واپس اسی سڑک کے نیچے سے گزرنا تھا۔ متوازی سی سڑک نظر آ رہی تھی،
गोया हम जहाँ पर थे ठीक इसी जगह पहाड़ी से नीचे की तरफ चेकिंग हो रही थी। मैंने मुड़कर नीचे की तरफ देखा। ट्रक और बसों को वो एक नज़र देखकर जाने दे रहे थे, मगर कार और जीप की खसूसी चेकिंग कर रहे थे। लगता है मुखबरी हुई है, हो सकता है वो तुम्हें ही ढूंढ रहे हों। मोड़ मुड़ते ही मैं गाड़ी रुकवा दूंगा, तुम और रेखा उतर जाना और सीध में नीचे उतरते जाना। पहाड़ी के नीचे जाकर यही सड़क फिर आ जाएगी। मैं चेकिंग कराकर गाड़ी वहीं ले आऊँगा। मैं खुद भी यही सोच रहा था यार, क्योंकि मेरी छठी हिस्स लगातार खतरे के अलार्म बजा रही है। जैसे ही गाड़ी ने मोड़ काटा, ड्राइवर ने गाड़ी रोक ली। मैंने उतरने के बाद रेखा को सहारा देने के लिए हाथ बढ़ा दिया, वो भी नीचे उतर आई। गाड़ी आगे बढ़ गई। मैंने पहाड़ी से नीचे देखा, वाकई सड़क घूमकर इधर ही आ रही थी। नीचे उतरने की जगह थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता इधर से उतरने लगा। रेखा को उतरने में परेशानी हो रही थी। इसे मैंने सहारा देकर रखा था। तकरीबन 20 मिनट में हम बेहाल नीचे उतरे। सड़क सुनसान पड़ी थी। जाने वाली गाड़ी जा रही थी, मगर चेक पॉइंट से आगे कोई गाड़ी नहीं थी। जब काफी देर हो गई तो रेखा ने कहा, क्यों ना इधर ही जाएं, हो सकता है वो साहब रश में फंसे हों। वहाँ हमारी तलाशी हो रही है। क्यों, हमने इनकी मुर्गी चुराई है क्या? वो कातिल को ढूंढ रहे हैं और हम कत्ल करके भागे हैं रेखा। हाँ ये तो है, वो आपको ढूंढ रहे होंगे। मैं जाती हूँ, मुझे औरत समझकर कुछ नहीं कहेंगे। अरे घामड़ दी ग्रेट, पुलिस वालों को इत्तला दी गई होगी कि मेरे साथ एक औरत भी है। हाँ ये तो है, मैंने मुंह टेढ़ा करके कहा। बेवकूफ औरत, मेरे कान ना खाओ, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। अच्छा बाबा, कहकर वो एक उभरे हुए पत्थर पर बैठ गई। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर शेरों की गाड़ी आती नजर नहीं आ रही थी, जबकि इधर से कई ट्रक और कारें आ चुकी थीं। मेरा दिल बार बार एक ही बात कहे जा रहा था कि इंतजार फजूल है, हो सकता है वो खतरा देखकर वहीं से लौट गया हो। जब सूरज अपने सफर के मरकज पर पहुंचा तो मेरा हौसला जवाब दे गया और मैं उठकर खड़ा हो गया। एक ट्रक तेजी से इधर ही आ रहा था। मैंने रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने मुझे और रेखा को देख लिया था। ये एक ऊंचा और भारी भरकम ट्रक था। ड्राइवर या शायद इसके साथी ने, जो भारी चेहरे वाला एक उधेड़ उम्र सा आदमी था, उसने खिड़की से सर बाहर निकाला और खुशनुमत भरी आवाज में कुछ कहने लगा। वो बंगाली जबान में बात कर रहा था। ये जानना मुश्किल था कि वो हमसे क्या कह रहा है। हमारी कार खराब हो गई है, प्लीज आप हमें लिफ्ट देंगे, मैंने चिल्ला कर कहा। वो शख्स उलझन भरी नजरों से कुछ देर मेरी तरफ देखता रहा। शायद मेरी बात पूरी तरह इसकी समझ में नहीं आ सकी थी, ताहम मुझे यकीन था कि लफ्ज लिफ्ट से, जिसे मैंने वाज़िह तौर पर अदा किया था, वो मेरा मकसद समझ क्या होगा। मगर तुम कौन हो और इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? ड्राइवर ने टूटी फूटी उर्दू में कहा। इसके लहजे से और इसके चेहरे से शक का इजहार हो रहा था। हम टूरिस्ट हैं और इंग्लैंड से आए हैं, मैंने किसी तवक्कुफ या हिचकिचाहट के बगैर कहा। फिर इससे पहले कि वो कोई और सवाल करता, मैंने दोनों हाथ मलते हुए कहा, बाहर बहुत सख्त सर्दी है, प्लीज आप गाड़ी में सवार होने की इजाजत दे दें। आ जाओ, इस शख्स ने हाथ के इशारे के साथ कहा और अगले ही लम्हे दरवाजा खोल दिया। मैंने सहारा देकर पहले रेखा को गाड़ी में सवार कराया, फिर फुर्ती से खुद भी ऊपर पहुंच गया। ट्रक का ये अगला हिस्सा खासा कुशादा और गर्म था। ऊपर पहुंचकर मैंने देखा कि इसमें 2 अफराद हैं। वो शख्स जो हमसे बातें करता रहा था, ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठा हुआ था। ट्रक का ड्राइवर इस शख्स के निस्बतन कम उम्र था और अजीब होलनाक नजरों से रेखा का जायजा ले रहा था। अगले दोनों नशिस्तों के पीछे एक लंबी काउचनुमा सीट थी। उधेड़ शख्स ने हमें इस सीट पर बैठने के लिए कहा और इसके साथ ही ट्रक दोबारा हरकत में आ गया। इतनी रात गए तुम लोग इस उजाड़ गैर आबाद जगह पर क्या लेने आए थे? ये सवाल ड्राइवर ने उर्दू में पूछा और मैंने महसूस किया कि अपने उधेड़ उम्र साथी के निस्बतन इसकी उर्दू खासी बेहतर थी। यहाँ एक बहुत कदीम हवेली है, 16वीं सदी की। मैंने फौरन बात बनाई। हम दोनों इसकी सैर के लिए आए थे, मगर फिर बारिश शुरू हो गई। हम बहुत देर तक बारिश रुकने का इंतजार करते रहे, मगर फिर बिराखिर वापसी के लिए निकलना पड़ा। लेकिन बदकिस्मती से कुछ ही दूर जाकर हमारी गाड़ी का इंजन बंद हो गया। ड्राइवर ने सर हिलाते हुए कहा, बच बच में तुम दोनों किस जगह जाओगे? अब मेरा मतलब है किसी सराय में ठहरे हो सकता है हम इसके करीब से गुजरे। हम चौक जाएंगे, मैं तेजी से बोला, मगर आप हमें शहर के शुरू में किसी ऐसी जगह उतार दें जहाँ से हमें सवारी मिल जाए। ड्राइवर ने पहले की तरह सर हिलाते हुए नीची आवाज में कहा और अपने सामने लगे हुए आईने में एक बार फिर राल टपकाती नजरों से रेखा की जानिब देखा। मुझे इसकी इन हवसनाक नजरों से और इसके सवालों से उलझन हो रही थी। मेरा शिद्दत से जी जा रहा था कि इससे कहूँ, अपनी निगाहें सामने सड़क पर मरकूज रखो और मजीद कोई सवाल ना पूछो, मगर मैं ऐसा ना कर सका और ना ही मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो सकी। चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने अगला सवाल किया, तुम दोनों मियाँ बीवी हो या? हम दोनों मंगेतर हैं, मैंने बेसाख्ता कहा। इस वक्त बैक व्यू मिरर से
منعکس ہونے والی روشنی ایک ثانیے کو میرے چہرے پر پڑی تو میں نے بے اختیار اس آئینے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ ٹرک کے اس غیر معمولی طور پر لمبوترے سے آئینے میں مجھے پیچھے سے آنے والی کسی گاڑی کی تیز ہیڈ لائٹس دکھائی دیں۔ یہ روشنیاں اگرچہ کافی دور معلوم ہو رہی تھیں مگر انتہائی تیزی سے وہ ہر لمحے قریب تر آتی جا رہی تھیں۔ خطرے کی مخصوص سنسنی نے میرے وجود کے اندر سر اٹھایا۔ اس وقت غالباً ٹرک کے ڈرائیور نے بھی ان روشنیوں کو دیکھ لیا۔ اپنی جانب کے بیک ویو میرر میں دیکھتے ہوئے وہ اونچی آواز میں بولا، یہ کون احمق ہے، اس قدر تیز رفتاری سے چلا آ رہا ہے، یوں جیسے ہمارا تعاقب کر رہا ہو۔ ڈرائیور کی اس بات نے میری تشویش کو کچھ اور بڑھا دیا۔ تم رفتار کچھ اور تیز نہیں کر سکتے؟ یہ ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیوں؟ ڈرائیور نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا۔ کہیں یہ گاڑی تمہارے تعاقب میں تو نہیں آ رہی؟ نہیں، ہاں شاید، میرا مطلب ہے ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ میں ڈرائیور کے اس غیر متوقع سوال پر ذرا دیر کو گڑبڑا سا گیا۔ اس لمحے بے اختیار میری نظر ایک بار پھر بیک ویو میرر پر پڑی۔ پیچھے آنے والی گاڑیوں کی روشنیاں بہت تیز تھیں اور قریب آتی جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے سامنے لگے آئینے کی طرف رخ کر کے نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کی اور کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھے ادھیڑ عمر شخص نے اس سے مخاطب ہو کر بنگلہ میں کچھ کہا۔ جواب میں ڈرائیور نے نیچی آواز میں کچھ کہا، جسے سنتے ہی وہ ادھیڑ شخص اونچی آواز میں کچھ بولنے لگا۔ پھر گردن گھما کر اس نے میری طرف دیکھا اور غصے بھری آواز میں نہ جانے کیا کہتا رہا۔ آپ کے یہ ساتھی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے ڈرائیور سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم دونوں فوراً گاڑی سے اتر جاؤ، ہم کسی جھگڑے یا کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہونا چاہتے، ڈرائیور نے جھجکتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھی کا خیال ہے کہ تم دونوں کو جرم کر کے بھاگے ہو اور اب پولیس تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں نے تیزی سے کہا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جس جگہ ہم سیر کے لیے گئے تھے وہاں چند گنڈوں نے میری منگیتر کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی۔ ہم دونوں بڑی مشکلوں سے ان کے چنگل سے نکل کر بھاگے ہیں مگر ان گنڈوں نے شاید ہمیں آپ کے ٹرک میں سوار ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ کیا آپ اس مصیبت میں ہم دونوں کی مدد نہیں کریں گے؟ ڈرائیور میری یہ بات سن کر چند ثانیے گو مگو میں کیفیت میں رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بنگلہ میں اپنے ادھیڑ ساتھی سے کچھ کہنے لگا۔ لیکن ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ اس کا ساتھی اونچی آواز میں نہ جانے کیا کہنے لگا اور ہاتھوں سے کبھی ہماری طرف اور کبھی باہر کی جانب اشارہ کرنے لگا۔ آئی ایم سوری دوستو، ڈرائیور نے کندھے اچکائے اور میری طرف رخ کر کے بولا۔ میں تو آپ دونوں کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر میرا ساتھی نہیں مانتا۔ اس کا کہنا ہے پہلے ہی ہم بہت لیٹ ہیں، اب ہم مزید 1 منٹ۔ ڈرائیور اپنا جملہ پورا نہ کر سکا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا اور اس کی نظریں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں اور خوف اور پریشانی کا تاثر اس کے چہرے پر گویا منجمد ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کر سامنے کی طرف دیکھا تو چند سیکنڈ کے لیے خوف کی ایک لہر میرے وجود میں اترتی چلی گئی۔ ہمارے ٹرک سے تقریباً 30 گز آگے ایک بڑے سائز کی جیپ سڑک کے بیچوں بیچ یوں ترچھی کھڑی تھی کہ ٹرک آگے بڑھانا ممکن نہ تھا۔ جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا شخص کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر ہمارے ٹرک کو روکنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ میری نظر بے اختیار بیک ویو میرر کی طرف گئی مگر وہ آئینہ تاریخ ہو چکا تھا۔ بلا شبہ وہی ہیل ڈرائیور جیپ تھی جو چند سیکنڈ پہلے تک ہمارے ٹرک کے پیچھے آ رہی تھی۔ جب ہم باتوں میں گم تھے اس دوران وہ جیپ ہمارے برابر سے نکل کر آگے چلی گئی تھی اور اب وہ ہمارا راستہ روک چکے تھے۔ ایسی جیپیں عام استعمال میں کم ہی نظر آتی تھیں، یہ کار کی طرح 4 دروازوں والی ہوتی تھیں اور فوج کے استعمال میں رہتی تھیں۔ ٹرک ڈرائیور نے جیپ کو دیکھتے ہی بریک پر پاؤں رکھ دیا تھا، پھر بھی ٹرک کچھ دور تک پھسلتا چلا گیا۔ ہیڈ لائٹس میں نے دیکھا کہ سامنے کھڑی ہوئی جیپ کے اگلے اور پچھلے دروازے کھل رہے تھے۔ درمیانے قد کا ایک جس کے ہاتھ میں جدید طرز کی ایک سیاہ بندوق نظر آ رہی تھی جیپ کے پچھلے دروازے سے باہر آیا۔ یہ منظر ریکھا بھی دیکھ رہی تھی۔ میں نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا، وہ سامنے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ خوف کی وہ سرد لہر جو چند منٹ پیشتر میرے وجود میں کپ کپائی تھی اب اس کا کہیں نشان تک نہ تھا۔ اس کی جگہ ایک عجیب سا نامولود جذبہ، ایک ولولہ انگیز عزم گویا میرے روئے روئے پلتا اور پھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ انوکھا احساس میرے لیے کچھ ایسا بہت نامانوس بھی نہیں تھا۔ اپنی اس نئی زندگی میں جب بھی مجھے ایسے کسی خطرے کا سامنا کرنا پڑا، یہ انوکھا احساس میرے دل و ذہن کو اور میرے سارے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ اس کیفیت میں میرا ذہن غیر معمولی طور پر تیزی سے کام کرنے لگتا تھا اور طاقت و توانائی جیسے میرے جسم کے اندر سے اور میرے ہر عضو سے ابلنے لگتی تھی۔ باہر جانے کے ارادے سے میں اپنی سیٹ سے اٹھنے لگا تو اچانک مجھے ایک خیال آیا اور میں ڈرائیور سے مخاطب ہو کر بولا، ٹھیک ہے مسٹر، میں خود کو ان گنڈوں کے حوالے کر رہا ہوں لیکن مہربانی کر کے ایک احسان مجھ پر کریں کہ میری ساتھی کو شہر پہنچا دیں۔ اور میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ ریکھا تڑپ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے بازو کو مضبوطی سے اپنی گرفت میں لے کر بولی،
نہیں، میں تمہارے بغیر ہرگز کہیں نہیں جاؤں گی، ہم دونوں ساتھ ہی باہر نکلیں گے۔ میں نے پلٹ کر ریکھا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اور اس کے چہرے پر لرزتے خوف کے سائے اب مدھم ہو چکے تھے اور اس کی حسین آنکھوں میں اب ایک عزم کی چمک تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کا ہاتھ تھپک کر کہا، بس دل میں دعا کرتی رہنا اور ہمت نہ کھونا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیبوں کو ٹٹولا۔ وہ سب ہتھیار جو کچھ دیر پہلے میں نے چھینے تھے میری جیبوں میں موجود تھے۔ گن اور پستول سائز میں بڑے تھے اور انہیں ہاتھ میں لے کر نکلتا تو وہ فوراً نظر آ جاتے، تاہم خنجر سائز میں کافی چھوٹا تھا اور بآسانی چھپایا جا سکتا تھا۔ میں نے وہ خنجر جیب سے نکالا اور اسے اپنی آستین میں اس طرح اڑس لیا کہ اس کا دستہ میرے آستین کے اندر چھپا ہوا تھا، جبکہ اس کی نوک میری ہتھیلی پر تھی۔ میں نے اپنی انگلیاں اس نوک پر جمائیں اور دوسرے ہاتھ سے ریکھا کا بازو تھام کر ٹرک کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ چند سیکنڈ کے بعد میں اور ریکھا اس ٹرک سے چند گز آگے سڑک کے درمیان سے اس جیپ کی طرف بڑھ رہے تھے جو ہم سے چند گز آگے سڑک کے درمیان کھڑی تھی۔ میرا نام پیٹر ہے، میرا تعلق وکٹر گروپ سے ہے۔ وہ اب جیپ کے سامنے کھڑا تھا اور اپنے دائیں ہاتھ میں ریوالور لیے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اس کا رخ ہماری طرف تھا۔ اس کا دوسرا ساتھی ابھی تک جیپ کے پچھلے دروازے کے قریب کھڑا تھا، مگر اس کے پستول کی نال بھی ہماری طرف اٹھی ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ سر سے اوپر اٹھاؤ، اس نے اونچی درشت آواز میں کہا اور پھر تمسخر انداز میں ہنستے ہوئے قدرے دھیمے انداز میں بولا، ہاں تم تو یوں آ رہے ہو جیسے اپنی محبوبہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے کسی پارک میں چہل قدمی کر رہے ہو۔ تیزی سے قدم بڑھاؤ، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میں نے ریکھا کا ہاتھ چھوڑا اور دونوں بازو اس طرح اوپر اٹھائے کہ میری ایک انگلی بے کے خنجر کی نوک پر جمی ہوئی تھی۔ ریکھا نے بھی اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے اور با اعتماد انداز سے چلتے ہوئے ہم دونوں بلا آخر اس جیپ کے قریب پہنچ گئے۔ ٹرک کی تیز ہیڈ لائٹ سیدھی پیٹر کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے ہونٹوں پر کھلتی ہوئی مسکراہٹ فاتحانہ ہی نہیں، حقارت آمیز بھی تھی۔ تیش کی ایک آتش لہر میرے اعصاب کو سلگاتی چلی گئی۔ بس کرو، کب تک یہ بچکانہ آنکھ مچولی کھیلتے رہو گے؟ پیٹر نے اپنے پستول کی نوک سے میری کنپٹی پر دستک دیتے ہوئے کہا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں تم خود کو میری نظروں سے چھپا سکو۔ فضول باتیں چھوڑو، اس لڑکی کو جانے دو، میں نے اعتماد سے کہا۔ تمہاری تاکید کی ضرورت نہیں ہے، ہم یقیناً ایسا ہی کریں گے، مگر ابھی نہیں، 2-3 روز کے بعد۔ 2-3 روز بعد؟ کیوں؟ میں نے تیزی سے کہا۔ ہیں ہماری کچھ مجبوریاں، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ پھر ایک لمحے کو توقف کے بعد پینی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مگر تم فکر مت کرو، ان 2-3 دنوں کے دوران ہم دونوں کو ایک ہی جگہ پر رکھیں گے۔ دیکھو ہمیں تمہارا کس قدر خیال ہے، اس مہربانی پر تمہیں ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مگر مجھے تمہاری اس مہربانی کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کچھ کہنے کے ارادے سے اس نے منہ کھولا، مگر اسی لمحے ٹرک کے ہارن کی آواز گونجی اور ہم سب پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ادھیڑ شخص ٹرک کی کھڑکی سے سر باہر نکالے زور زور سے ہاتھ ہلا رہا تھا اور اونچی آواز میں کچھ کہہ رہا تھا۔ اوکے اوکے، پیٹر نے اپنا بایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے چلا کر کہا اور پھر جیپ کے ڈرائیور کی طرف رخ کر کے بولا، جیپ کو ایک طرف کر لو، اس کو بہت جلدی ہے، پہلے اسے گزر جانے دو۔ یس سر، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے شخص نے مودبانہ لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی جیپ حرکت میں آ گئی۔ چند گز ریورس کرنے کے بعد اس نے جیپ سڑک کے کنارے اس طرح لا کھڑی کی کہ میں اور ریکھا اب جیپ کے سامنے نہیں بلکہ اس کے اگلے دروازے کے بالکل پاس کھڑے تھے، جبکہ طویل قامت بندوق بردار چند قدم پیچھے ہم پر نشانے لیے کھڑا تھا۔ جیپ کے اس مختصر سی حرکت کے دوران میں نے دیکھ لیا تھا کہ ڈرائیور کے سوا جیپ کے اندر کوئی اور شخص موجود نہیں تھا۔ جیپ جیسے ہی سڑک کے کنارے آ کر رکی، ڈیو ہیکل ٹرک حرکت میں آیا اور ہمارے پاس سے گزر کر آگے بڑھ گیا۔ اگرچہ اس دوران بندوق بردار کی توجہ زیادہ تر مجھ پر مرکوز تھی، مگر جب ٹرک گرج دار آواز کے ساتھ ہمارے پاس سے گزر کر آگے گیا تو محض چند سیکنڈ کے لیے ان دونوں نے گردن گھما کر اس ٹرک کی طرف دیکھا۔ میرا ذہن اور میری آنکھیں، جو خطرے کے ان لمحات میں غیر معمولی طور پر مستعد اور نگراں تھیں، غفلت کے اسی مختصر ترین وقفے کی منتظر تھی۔ جیسے ہی دونوں نے اپنا رخ دوسری جانب کیا، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میں نے اپنی آستین میں چھپا ہوا خنجر مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں تھاما اور اس کے ہاتھ پر وار کیا، جس میں اس نے پستول تھام رکھا تھا اور جو میرے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ معلوم نہیں یہ میرے اندازے کی غلطی تھی کہ عین وقت پر اس نے اپنے بازو کو خفیف سی حرکت دی تھی۔ میرے خنجر کی نوک اس کی کلائی میں پیوست ہونے کے بجائے اس کے کھال کو چھیلتی ہوئی چلی گئی۔ اسی لمحے میں نے نہایت سرعت سے اپنے بائیں ہاتھ کو نیچے جھکایا تاکہ پستول اس کے ہاتھ سے چھین سکوں، لیکن اس سے پہلے کہ میرا وہ ہاتھ پستول تک پہنچ سکتا، اس نے تکلیف کی شدت سے اپنے ہاتھ کو زور سے جھٹکا اور پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے جا گرا۔ ریکھا فوراً یہ پستول اٹھا لو، میں نے اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہوئے تیزی سے کہا
रेखा जो उसको यूं अचानक तकलीफ से सिसकियां भरते देखकर और हाथ झटकते देखकर कुछ देर के लिए हक्का बक्का सी रह गई थी। मेरी आवाज सुनकर नीचे पड़े हुए पिस्तौल देखा और उसे उठाने के लिए झुकी, मगर उसका हाथ अभी पिस्तौल तक नहीं पहुंचा था कि फजा में फायर का जोरदार धमाका हुआ और वो उछलकर बेख्तियार पीछे हट गई। फायर उस तवील कामत शख्स ने किया था जो बंदूक ताने खड़ा था। बंदूक की गोली रेखा के पैरों के बिल्कुल करीब जा धंसी और मैंने देखा कि इस बंदूक बरदार की उंगली दोबारा ट्रैगर पर सराने लगी थी। सोचने और फैसला करने के लिए मेरे पास बहुत मुख्तसर वक्त था। मैंने खंजर की नोक फौरन ठिगने की गर्दन पर रख दी, जो अभी तक बुरी तरह झटक रहा था और गालियां बक रहा था। वो मेरी इस गैर मुतवक्को हरकत पर एक लम्हे को भुखला गया था। मैंने फौरन ही पिस्तौल निकाला और फिर उसकी गर्दन पर घुमाकर पिस्तौल की नाल इसकी बाईं कनपट्टी से लगा दी। बंदूक फेंक दो, मैंने तवील कामत शख्स की जानिब देखते हुए वाज़ेह आवाज में कहा, वरना इस खंजर का फल तुम्हारे बॉस की शहर रग में उतर जाएगा और पिस्तौल की गोली इसकी कनपट्टी में।